معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 54، 1962 کا آئین۔ 17 فروری 1960 کو ایوب خان نے سابقہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن قائم کیا۔ مسٹر جسٹس شہاب الدین ایک نہایت دیانتدار اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک جج تھے۔ ملک کے دونوں حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان میں ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ خود ایوب خان نے ان کی حب الوطنی اور خلوص کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان خدمات میں شہاب الدین کا مقام بہت بلند ہے۔ شہاب الدین نے آئینی کمیشن کی سربراہی اس شرط پر قبول کی تھی کہ ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی اور ان کی رپورٹ قبول ہو یا نہ ہو شائع ضرور کی جائے گی۔ کمیشن نے ایک طویل سوال نامہ شائع کیا اور ملک کے طول و عرض کا دورہ کیا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے، خصوصاً ان لیڈران سے جن کا براہ راست عوام سے رابطہ اور تعلق تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پختہ کار اور منجھے ہوئے سیاستدان جن میں نور الامین، عطاء الرحمن، چودھری محمد علی وغیرہ شامل تھے، سامنے آئے اور انہوں نے آئین پر رائے دینے سے پہلے آئین کی منسوخی اور مارشل لا کے نفاذ کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ سکندر مرزا کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا تھا کہ جو ہی الیکشن ہوئے اس کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لہٰذا اس نے مارشل لا لگا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارشل لا کا ٹولہ خواہ کچھ بھی کہے اور سیاستدانوں پر کیچڑ اچھالے، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جہاں تک نئے آئین کا تعلق تھا، سب نے یک زبان ہو کر جمہوری آئین کی حمایت کی۔ مختلف طبقات کے لوگوں سے ان کی آراء اور نظریات جمع کر کے کمیشن نے مئی 1961 میں ایوب خان کو نئے آئین کا مجوزہ ڈرافٹ پیش کر دیا۔ اس ڈرافٹ میں وفاقی طرز حکومت، مقننہ اور عدلیہ کی مکمل خود مختاری اور آزادی کی سفارش کی گئی۔ عوام کے بنیادی حقوق پر زور دیا گیا۔ وفاق اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے مناسب مالیاتی اختیارات تجویز ہوئے۔ البتہ ان سب سفارشات کے ساتھ صدارتی نظام بھی تجویز کیا گیا۔ عطاء الرحمن نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ ملک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اور دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے، اس لیے صدارتی نظام ہمارے لیے ناقابل عمل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب صدر ایک حصے سے تعلق رکھتا ہو تو وزیر اعظم دوسرے حصے سے چنا جائے۔ صدارتی نظام میں لا محالہ ایک حصہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ سے الگ پائے گا، جو اس حصے کے عوام کی دل شکنی کا باعث ہوگا۔ عوام، جس سے مراد تمام ملک کے عوام ہے، اقتدار میں شریک نہ ہوں تو جمہوریت ایک ڈھونگ سی رہ جاتی ہے اور حکومت مؤثر اور فعال نہیں ہو سکتی۔ آئینی کمیشن نے صدارتی نظام حکومت کی سفارش کی تو کی، لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے عوام کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنے حکمران خود چنیں اور اپنی ضروریات و ترجیحات کے مطابق قومی پالیسی کی تشکیل کریں۔ لارڈ ایکٹن کا مشہور مقولہ ہے، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ طاقت اور اختیار یا اقتدار انسان کو بددیانت بنا دیتے ہیں، اور جہاں یہ طاقت ہمہ گیر اور کسی قسم کے محاسبے سے آزاد ہو، وہاں بددیانتی بھی ہمہ گیر اور آزادانہ ہو جاتی ہے۔ کمیشن نے یہ مقولہ دہراتے ہوئے حتمی طور پر ہر قسم کی آمریت کی مخالفت کر دی اور کہا کہ پاکستان میں صرف اور صرف نمائندہ حکومت ہی ہونی چاہیے۔ کمیشن کی رپورٹ سے ظاہر ہے کہ جمہوریت کی بو آ رہی تھی، لہٰذا ایوب خان نے بلا تعامل اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف ایک سفارش جو منظور کی گئی وہ یہ تھی کہ صدارتی نظام ہو۔ جسٹس شہاب الدین سے رپورٹ شائع کرنے کے وعدے سے بھی انحراف کیا گیا اور عوام کو اس کی باقی سفارشات کے متعلق اندھیرے میں رکھا گیا۔ البتہ جسٹس شہاب الدین کی اشک شوئی کے لیے ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ان کو دینے کی کوشش کی گئی، جسے موصوف نے
پہلے سے انکار کر کے اپنے بااصول اور باوقار انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ شہاب الدین لاہور میں رہا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے گورنر ہاؤس کی تمام تقاریب میں بلائے جانے والے شرفاء میں ان کا نام سر فہرست تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد انہوں نے گورنر پنجاب سے درخواست کی کہ اس فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا جائے اور آئندہ انہیں کبھی کسی سرکاری یا غیر سرکاری دعوت یا تقریب میں نہ بلایا جائے۔ ایوب خان نے کسی عوامی رد عمل کی پرواہ کیے بغیر آئینی کمیشن کی رپورٹ کو رد کر دیا اور اپنے مخصوص فلسفے یا مفاد کے مطابق ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کروایا۔ اس نئے آئین کے اہم نکات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، وفاقی حکومت جو صدارتی نظام کے تحت ہوگی۔ نمبر 2، مرکز میں ایک ہی قومی اسمبلی ہوگی اور اسی طرح دونوں صوبوں میں ایک ایک صوبائی اسمبلی ہوگی۔ نمبر 3، تمام اسمبلیاں یک ایوانی یونی کیمرل ہوں گی۔ نمبر 4، وفاق کے تمام انتظامی اختیارات صدر کو تفویض ہوں گے، وہ اپنی مرضی سے اپنی کابینہ کے ارکان نامزد کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ارکان کابینہ عوام کے منتخب نمائندے ہوں، وزراء صرف صدر کو جواب دہ ہوں گے اور قومی اسمبلی کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، قومی اسمبلی صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا نہیں سکے گی اور نہ ہی صدر قومی اسمبلی کو جواب دہ ہوگا۔ نمبر 6، صوبائی گورنر صدر ہی کے نامزد ہوں گے اور وہ بھی صوبائی اسمبلیوں کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ صوبائی گورنر بھی اپنی کابینہ خود ہی نامزد کریں گے۔ نمبر 7، صدر اور اسمبلیوں کے انتخابات بالواسطہ ہوں گے۔ پہلے براہ راست بالغ رائے دہی سے 80,000 ممبران بنیادی جمہوریت منتخب ہوں گے اور پھر یہ ممبران صدر اور ارکان اسمبلی کا انتخاب کریں گے۔ نمبر 8، صدر کے عہدے کے لیے صرف 3 امیدوار کھڑے ہو سکیں گے۔ نمبر 9، قومی اسمبلی میں صدر اور صوبائی اسمبلیوں میں گورنروں کی اجازت کے بغیر کوئی نظر بندی کا بل یا اس کی ترمیم پیش نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 10، اگر قومی اسمبلی کے پاس کیے ہوئے بل کو صدر نہ منظور کر دے تو یہ بل قومی اسمبلی کو دوبارہ غور کرنے کے لیے لوٹا دیا جائے گا۔ نمبر 11، بجٹ منظور کرنے کے تمام اختیارات صدر کے پاس ہوں گے اور اسمبلی کا اس ضمن میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 12، عوام کے بنیادی حقوق کا ذکر تو اس آئینی مسودے میں تھا، لیکن ان حقوق کے نفاذ کے لیے عدلیہ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ نمبر 13، آئین سیاسی جماعتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایوب خانی آئین کے اہم نکات کا تفصیل سے ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس کی ساخت صریحاً آمرانہ تھی۔ اختیارات صدر کے ہاتھ میں تھے اور منتخب اسمبلیاں ربڑ کی مہریں تھیں۔ ایک منتخب اسمبلی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ انتظامیہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، چونکہ وفاقی اور صوبائی وزراء جو مختلف محکموں کے سربراہ تھے اسمبلیوں کے سامنے جواب دہ نہیں تھے اور فقط صدر اور گورنروں کو ہی جواب دہ تھے۔ تمام طاقت اور اختیار صدر اور اس کے نامزد گورنروں میں ہی مرکوز ہو کر رہ گئے تھے اور نام نہاد اسمبلیاں قطعی طور پر بے معنی اور بے اثر ہو گئی تھیں۔ منتخب اسمبلی کا دوسرا اختیار جو اسے انتظامیہ کی نوک پلک درست کرنے کا موقع دیتا ہے وہ بجٹ پر بحث اور اس کی منظوری ہے۔ اسمبلیوں کو اس اختیار سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس پر ترا یہ کہ اس آئین کے مطابق نظام حکومت میں سے سیاست اور سیاستدانوں کو ایسے نکال پھینکا جیسے دودھ میں سے مکھی۔ ایوب خان برابر یہی دہراتے تھے کہ سیاستدانوں نے ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا اور ان کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ سیاست اور سیاستدانوں کو سرے سے ہی ختم کر کے دم لیں گے۔ دنیا کے ممالک میں 5ویں بڑے ملک کے خود ساختہ صدر کی زبان سے ایسے مضحکہ خیز خیالات کا اظہار ان کی اپنی فراست کا آئینہ ہے۔ بری عقل و دانش بیا ید گریست۔ 1 مارچ 1962 کو یہ مسودہ جوں کا توں آئین کی شکل میں نافذ ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا آئین لوگوں کو قابل قبول نہ تھا، لیکن لوگوں کی پرواہ تھی کس کو؟ پریس پر کڑی پابندی عائد کر دی گئی۔ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جاری ہو گیا اور ذرائع ابلاغ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔
دفعہ 144 ضابطہ فوجداری جو صرف ہنگامی حالات میں وقتی طور پر کسی محدود علاقے میں نافذ کی جاتی ہے، لمبے عرصے کے لیے اور تمام بڑے شہروں میں لگا دی گئی تاکہ عوام جلسے جلوسوں اور تقریروں سے ایسے آئین پر کوئی تبصرہ یا تنقید نہ کر سکیں۔ تحریر، اجتماع اور تقریر پر اس طرح پابندی لگ جانے سے عوام دل برداشتہ ہو گئے، لیکن توپ اور تفنگ کے سامنے بے دست و پا ہو کر کچھ نہ کر سکے۔ اپنے گریبان کا پرچم لے کر نکلنے والا رند حبیب جالب پکار اٹھا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو وہ برسوں جیل میں سڑتا رہا۔ ادھر قومی اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے ایوب نے تنبیہ کی، قومی اسمبلی کو وجود میں لانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ آئین پر تنقید کرنے لگے یا اس میں ترامیم کا سلسلہ جاری ہو۔ اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ آئین کو تحفظ دے اور اس کا دفاع کرے۔ بائیں ہمہ رفتہ رفتہ لوگوں کو کچھ کہنے سننے کا یارہ ہوا تو 24 جون 1962 کو 9 بنگالی لیڈروں نے، جن میں شیخ مجیب الرحمن بھی شامل تھے، آئین کی قطعی آمرانہ حیثیت پر تنقید کی اور یہ اعتراض بھی کیا کہ اسے عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغیر معقول ترامیم کے یہ آئین ناقابل عمل ہوگا۔ ایوب خان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ نہ صرف بطور تھیری کے بلکہ عملاً بھی یہ کہنا یا سوچنا کہ آئندہ کاروبار ریاست میں نہ سیاست کو دخل ہو اور نہ سیاست دانوں کو، ایک قطعی محمل اور بے معنی بات ہے۔ آخرکار حکومت کرنا بھی سیاست ہے۔ انتخاب اور منتخب نمائندوں کا اسمبلیوں میں بیٹھنا اور قانون وضع کرنا بھی سیاست ہے۔ ہر وہ شخص جو منتخب ہوا یا ہارا یا جو انتخاب میں شامل نہ ہوا یا باز رکھا گیا، سب سیاستدان ہیں۔ انہیں خواہ کوئی بھی نام دے دیا جائے، عرف عام میں وہ سیاستدان ہی کہلائیں گے۔ پھر خواہ مخواہ کی قید و بند لگا کر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایک آزاد معاشرہ ہیں، مضحکہ خیز بات ہے۔ لیکن ایوب خان پہلے تو اپنی بات پر اڑے رہے، دیوانہ بکار خویش ہوشیار۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام میں مقبول سیاسی لیڈر ان کے مد مقابل نہ بن سکے۔ اس لیے اگر ان کو اور سرے سے سیاست ہی کو بدنام کر کے عوام کی سوچ کے دھارے موڑ دیے جائیں تو پھر راج کرے گا خالصہ جب باقی رہے نہ کوئی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہو نہ سکا۔ ایوب خان کے اپنے خاص حامی ممبران اسمبلی بکھرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایوب نے ان کی ہم خیال گروپ بندی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی بات نہ بنی، اور یہی حامی ممبران تقاضا کرنے لگے کہ سیاسی پارٹیاں بحال کی جائیں۔ ان کا موقف تھا، اور درست موقف تھا، کہ صدارتی نظام میں تو خود صدر کو اکثریتی پارٹی کا رکن ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کا بغیر اکثریت اس عہدے پر فائز رہنا نہ مناسب ہے نہ ممکن۔ سرکاری ملازمین، پرانے سیاستدانوں اور اپنے حامی ممبران اسمبلی سے مفصل بحث و مباحثے کے بعد بالآخر ایوب خان نے دیکھ لیا کہ سیاست کے ٹھہرائے ہوئے اصولوں سے انحراف ممکن نہیں، اور نہ ہی سیاسی پارٹی کے بغیر اس کی اپنی حکومت قائم رہ سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی نظر انتخاب مسلم لیگ پر پڑی، کیونکہ ملک کی آزادی کی ذمہ دار یہی پارٹی تھی، اور عوام میں اس کا امیج بہت عظیم تھا۔ اس جماعت کی لیڈرشپ سے نواب کالا باغ کے گہرے اختلافات تھے، لہٰذا اس نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ یا تو کوئی اور پارٹی چن لی جائے یا پھر نئے سرے سے اپنی الگ پارٹی بنا لی جائے۔ لیکن ایوب خان مسلم لیگ کے نام اور شہرت سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اصرار کیا، جس پر نواب کالا باغ نے مکمل انتظامات کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ پارٹی کے سیکرٹری کو راول پنڈی بلا کر ایک شاندار مہمان خانے میں رکھا گیا۔ نواب کالا باغ کی ہدایات کے مطابق وفاقی وزیر شیخ خورشید احمد اس سے ملا اور 3 دن تک ایک خاص قسم کے سمجھوتے پر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سیکرٹری مسلم لیگ کسی طور پر راضی نہ ہوا۔ تیسرے دن جب اس نے مہمان خانے سے رخصت ہونے کی کوشش کی تو مہمان خانے پر متعین گارڈ کے ایک سپاہی نے بصد احترام اسے اطلاع دی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ وزیر با تدبیر کا حکم نہ ہو۔
بیچارہ سیکٹری بے بس ہو گیا اور اس پابندی کے کچھ ہی عرصہ بعد اس نے ایک اعلان پر دستخط کر دیے جس کے روح سے وہ اور اس کے تمام ہم خیال ممبران پارٹی نے اپنی الگ مسلم لیگ بنا لی۔ چنانچہ مسلم لیگ کے اس گروپ نے ایوب خان کو اپنا صدر بنا لیا اور ایوب خان خود ہی نہ صرف ایک سیاستدان بن گئے بلکہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے صدر بھی۔ آنچے دانا کند دانا لیک بعد از خرابی بسیار۔ 1959 میں ایوب خان نے بنیادی جمہوریت بیسک ڈیموکریسی کا نظام رائج کیا۔ اس نظام کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کے عوام سیاسی طور پر جاہل ہیں اور ووٹ کے تقدس کو نہیں پہچانتے، لہٰذا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مقامی طور پر الیکشن میں حصہ لے کر بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتخاب کریں اور یہ منتخب ممبران صدر اور اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں۔ جن لوگوں نے ہندو اکثریت اور انگریزی اقتدار کی مسلسل مخالفت کے باوجود ایک نیا اور آزاد ملک بنا ڈالا، ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہیں سیاسی شعور نہیں یا وہ براہ راست ووٹ کے حقدار نہیں، ایک ایسی الزام تراشی ہے جو سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ مزید برآں عوام کو کوئی حق دینا ترقی کہلاتا ہے، ان سے وہ حق چھین لینا جسے وہ برسوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہوں آزادی اور ترقی کی نفی ہے۔ ایوب خان اس بات سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس نے ملک میں مارشل لا اس لیے نہیں لگایا تھا کہ سیاسی عمل اور سیاسی اداروں کو فروغ ملے۔ اس کا تو صاف اور واضح مقصد یہی تھا کہ فوج کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرے اور پھر عمر بھر ڈٹ کر حکومت کرے۔ چنانچہ یہ جانتے ہوئے کہ بنیادی جمہوریت کا نظام ایک ڈھونگ اور رجعت پسند اقدام تھا، ایوب خان نے اسے نافذ کیا تاکہ مارشل لا اٹھا لینے کے بعد وہ خود بار بار منتخب ہو کر صدر کے عہدے پر مطمئن رہے۔ براہ راست ووٹ کے ذریعے عام انتخابات میں کوئی امیدوار 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامیاب ہوگا۔ ہر امیدوار اپنے ماضی کے کردار اور سیاسی یا سماجی کارکردگی پر انحصار کرتے ہوئے عوام کے پاس جاتا اور ان کے ووٹ کا طالب ہوتا ہے۔ ایک مارشل لا لگانے والا جرنیل جس نے ایک قانونی حکومت کو بزور شمشیر معزول کر دیا ہو، سیاسی عمل موقوف اور بنیادی حقوق سلب کر لیے ہوں، جس نے چھوٹے چھوٹے جرائم یا ادنیٰ سی مخالفت پر لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی ہوں، الغرض جس نے ملک اور قوم کا گلا دبوچ رکھا ہو، ایسے جرنیل کا عام انتخابات میں ایک عام امیدوار کی حیثیت سے کامیابی کی امید رکھنا عبث ہے۔ لیکن اگر انتخابات بالواسطہ ہوں اور ووٹ ڈالنے والوں الیکٹورل کالج کی تعداد مختصر سی ہو، جن پر اثر انداز ہونا یا دوسرے لفظوں میں جن کو خرید لینا آسان ہو، تو پھر کامیابی کا کافی امکان ہے۔ بنیادی جمہوریت اسی کرشمے کا نام تھا۔ بنیادی جمہوریت کے ممبران کو نام نہاد مقامی ترقی اور تعمیر کے لیے بے بہا روپیہ دیا گیا۔ یہ روپیہ سب کا سب نہیں تو اس کا بیشتر حصہ ممبران خرد برد کر لیتے تھے۔ صدر کے الیکشن ہو جانے کے بعد مزید رقوم کا لالچ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ممبر مخالفت کی جرت کرتا تو فوراً اس کو محاسبے کی دھمکی دے دی جاتی تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ لہٰذا یہ نظام صریحاً ایک دھوکہ تھا جس کا مقصد ایک اقتدار کے بھوکے آمر کے لیے تا عمر صدارت کی کرسی کی ہوس کو پورا کرنا تھا۔ 7 جون 1962 کو مارشل لا اٹھا لیا گیا، لیکن اس اقدام سے پہلے ایوب خان نے ایک محمل سے ریفرنڈم کے ذریعے خود کو ملک کا صدر بنوا لیا ہوا تھا۔ نئے آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل ہوئی۔ 1965 میں ایوب خان کی صدارت کی مدت ختم ہونی تھی، لہٰذا صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہوا۔ حزب مخالف کو نظر آ رہا تھا کہ الیکشن ایک ڈھونگ ہوگا، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم صدارتی انتخاب تو براہ راست ہو۔ یہ مطالبہ ایوب کو کسی صورت میں منظور نہیں تھا، کیونکہ آئین سازی اور بنیادی جمہوریت کا سارا تماشا تو تھا ہی اس ایک انتخاب میں کامیابی کا راز۔ لہٰذا ایوب نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حزب اختلاف مشکل میں تھی کہ ایسے حالات میں ایوب کے خلاف مؤثر امیدوار کون ہو سکتا ہے۔
خصوصاً جبکہ ساری کی ساری انتظامیہ ایوب کے حق میں خون پسینہ ایک کر رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح سے درخواست کی کہ وہ ایوب خان کے خلاف صدارتی امیدوار بنے۔ پہلے تو ایوب خان نے اس مقابلے کا مذاق اڑایا اور یہی سمجھا کہ فاطمہ جناح کے خلاف اس کی کامیابی یقینی ہے۔ چند ملاؤں سے یہ فتویٰ لیا گیا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو ذاتی غرض کے لیے استعمال کرنے کی یہ مثال اس شخص نے قائم کی جو مذہب اور ریاست کے کاروبار کو قطعاً دو الگ شعبے گردانتا تھا۔ جب الیکشن کی مہم زوروں پر آئی تو ایوب خان یہ دیکھ کر بوکھلا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے۔ ہوا یہ کہ پہلی بنیادی جمہوریت کے انتخابات کے برعکس دوسرے انتخابات میں زیادہ آزاد اور من چلے لوگ منتخب ہو گئے تھے۔ یہ انتخاب بھی صدارتی انتخاب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، لہٰذا انتظامیوں کو ان نئے ممبران یعنی الیکٹورل کالج کو رام کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ بالآخر دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کامیابی ایوب خان ہی کو ہوئی، جو پاکستان کے ہر ذی شعور شہری کے لیے انتہائی حیرت کا باعث بنی۔ 1956 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ لکھا گیا تھا۔ ایوب کے آئین میں سے لفظ اسلامی حذف کر دیا گیا، لیکن اسمبلیوں کے اصرار پر اس لفظ کو ایجاد کیا گیا اور ملک دوبارہ اسلامی جمہوریہ کہلانے لگا۔ وزیر قانون شیخ خورشید احمد کی ذاتی کاوش سے ایوب خان نے بنیادی حقوق کے نفاذ کے اختیارات عدلیہ کو بحال کر دیے۔ آئین کی شق نمبر 103 کے تحت اگر کوئی ممبر اسمبلی وزیر چن لیا جاتا تھا تو اس کو اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا تاکہ وہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ نہ رہے۔ آئین کے نافذ ہونے کے 4 دن کے اندر ہی ایوب کو احساس ہوا کہ اسمبلی کا کوئی سرکردہ رکن وزارت کی خاطر اپنی رکنیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار اسمبلی کی رکنیت کا ایک عرصہ متعین تھا، لیکن وزارت صرف صدر کی خوشنودی پر موقوف تھی اور بغیر وجہ کے بھی چھین لی جا سکتی تھی۔ چنانچہ آئین کی اس شق میں بھی ترمیم کر دی گئی تاکہ وزراء اسمبلیوں کی رکنیت سے سبق دوش نہ ہوں، لیکن یہ ترمیم قائم نہ رہ سکی کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے غیر مؤثر قرار دے دیا۔ جب ایوب نے دیکھا کہ مارشل لا کا لبادہ اتارنے کے بعد ریاست کا کاروبار سیاست اور سیاسی پارٹیوں کے بغیر چلنا محال ہی نہیں ناممکن ہے، تو اس نے ایک نیا قانون بنام پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نافذ کیا، جس کی روح سے سیاسی جماعتوں پر بہت سی پابندیاں لگا دی گئی۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ پابندیاں ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے نظر انداز ہوتی گئیں۔ بہر طور ایوب خان کا سیاسی فلسفہ، جس میں ریاست کے کاروبار میں سیاست اور سیاستدانوں کی کوئی جگہ نہ تھی، ٹھپ ہو گیا، اور وہ آئینی ڈھانچہ جو اس فلسفے کی بنیاد پر بنا تھا ان ترامیم سے شکست و ریخت ہو کر رہ گیا۔ اسمبلیوں کے اختیارات محدود تھے، جبکہ صدر ہر طرح کی بالادستی رکھتا تھا۔ اکثر اوقات جب کوئی ایسا قانون بنانا مقصود ہوتا تھا جس پر حزب اختلاف کے شدید رد عمل کا خطرہ ہوتا تھا تو یکا یک اسمبلی کا اجلاس منسوخ کر دیا جاتا اور قانون آرڈیننس کی شکل میں ایوان صدارت سے جاری ہو جاتا تھا۔ اسمبلی کے آئندہ اجلاس تک قانون کی توثیق کی راہ ہموار کر لی جاتی اور پھر اجلاس میں اسے باقاعدہ قانون کی شکل دے دی جاتی تھی۔ عوام ایوب کے دوبارہ منتخب ہونے کے طریقہ کار کی وجہ سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ 1965 کی ہند پاک جنگ کے بعد معاہدہ تاشقند نے اس کی شخصیت کو اور متنازع بنا دیا، چنانچہ اس کے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف نفرت ہنگاموں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ 1969 میں یہ ہنگامے بے قابو ہو گئے۔ مسٹر الطاف گوہر سیکرٹری اطلاعات سمیت ایک وفد ایوب خان کا پیغام لے کر جنرل یحییٰ خان کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ امن بحال کرنے میں تعاون کرے اور مارشل لا لگانے کا اقدام نہ کرے۔ یحییٰ خان نے اس درخواست پر توجہ نہ دی۔ 24 مارچ 1969 کو ایوب خان نے یحییٰ خان کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کو مندرجہ ذیل سرکاری مراسلہ بھیجا۔ یہ تمہارا آئینی اور قانونی فریضہ ہے کہ نہ صرف بیرونی حملے کی صورت میں ملک کا دفاع کرو بلکہ اس کو اندرونی خلفشار سے بھی محفوظ رکھو۔
قوم تم سے توقع کرتی ہے کہ اپنے اس فریضے کو بطور احسن سر انجام دو۔ ملک کی سالمیت کے ساتھ اس کے معاشرتی، اقتصادی اور انتظامی نظام کو بحال کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد اور تعاون کرو۔ آؤ اور اس بدحال ملک کے 12 کروڑ عوام کو امن اور خوشحالی واپس دلاؤ۔ اپنے اس خط کا منفی رد عمل دیکھ کر ایوب خان نے اگلے روز ہی حکومت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور آغا محمد یحییٰ خان نے عنان حکومت سنبھال لی۔ صفحہ نمبر 62، 1962 کے آئین کی منسوخی۔ یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، خود صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ ایوب خان کی طرح یحییٰ خان نے بھی اس دن کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ اپنے مخصوص اور باعتبار دوستوں کو ترقیاں دے کر اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ مختلف اقدامات جو سلسلہ وار انجام پانے تھے پہلے سے تیار تھے، لہٰذا فوراً ہی ایک نیا لیگل فریم ورک آرڈر جاری ہو گیا جس کے روح سے صوبہ مغربی پاکستان توڑ دیا گیا اور سابقہ صوبہ جات فرنٹیئر پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں بحال ہو گئے۔ بنیادی جمہوریت کا نظام منسوخ کر دیا گیا اور براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام بحال کر دیا گیا۔ اسمبلیوں میں ممبران کی تعداد آبادی کی بنیاد پر مقرر کر دی گئی۔ قومی اسمبلی میں ممبران کی تعداد 313 مقرر ہوئی، جن میں سے 169 ممبر مشرقی پاکستان سے اور 144 مغربی پاکستان کے 4 صوبوں سے لیے جانے تھے۔ مشرقی پاکستان کے واحد صوبے کی اپنی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 310 اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کی اسمبلیوں کی مشترکہ تعداد 211 مقرر ہوئی۔ اس تقسیم سے مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں مغربی پاکستان پر ہمیشہ کے لیے اکثریت حاصل ہو گئی۔ اس آرڈر کے ذریعے یہ بھی کہا گیا کہ قومی اسمبلی منتخب ہونے پر آئین ساز اسمبلی کا کردار بھی ادا کرے گی اور 120 دن کے اندر اندر نیا آئین مرتب کرے گی۔ ایسا نہ ہونے پر صدر خود آئین بنانے کا مجاز ہوگا۔ ایک پروویشنل آئینی آرڈر کے ذریعے عدالتوں کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ جب اس آرڈر کے باوجود اعلیٰ عدالتیں ملٹری کی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی رہیں تو یحییٰ خان نے ایک مزید حکم نامہ جاری کیا جو عدالتوں کے اختیارات کی حدود کے متعلق شکوک دور کرنے کا آرڈر جیورسڈکشن آف کورٹس ریموول آف ڈاؤٹس کہلایا۔ اس کے ذریعے عدالتوں کے اختیارات سختی سے محدود کر دیے گئے۔ لارنس زائرنگ نے اپنی مشہور کتاب پاکستان دا انگما پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں لکھتا ہے، ایوب خان نے اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ایک پیچیدہ آئین بنایا تھا جسے تاریخ کے ملبے میں دفن کر دیا گیا، لیکن نظام سیاسی نہیں انتظامی ہی رہا اور اب اس کو فوجی شکل دے دی گئی۔ یحییٰ خان نے ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کرایا جسے اسمبلی کے ذریعے نافذ کرانا چاہتا تھا۔ یحییٰ اور اس کے فوجی جرنیلوں کے ٹولے کو یقین کامل تھا کہ جو الیکشن ان کے عہد میں ہوگا اس کے نتائج 100% ان کی خواہش اور پلان کے مطابق ہوں گے، لہٰذا آئین کو باقاعدہ چھپوا بھی لیا گیا تھا۔ لیکن ان کی بدقسمتی سے اس آئین کے نافذ ہونے کا موقع میسر نہ آیا۔ الیکشن کے نتائج یحییٰ کے لیے اس قدر مایوس کن تھے کہ 3 دن تک اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ملک بھر میں انتخابات ہوں، پرامن ہوں اور واضح نتائج کے حامل ہوں، لیکن سربراہ مملکت قومی اہمیت کے ایسے موقع پر بالکل گنگ ہو جائے اور 4 روایتی الفاظ میں قوم کو مبارکباد بھی نہ دے تو ظاہر ہے سربراہ مملکت کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ منتخب اسمبلی کا اجلاس ہی نہ بلایا گیا، لہٰذا آئین کا مسودہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس اعتبار سے اس مسودے کی تفصیلات میں جانا بیکار ہے، البتہ ایک خاص شک جو اس میں شامل تھی قابل ذکر ہے۔ آئین میں تمام انتظامات برائے انتخابات صدر پاکستان موجود تھے،
لیکن اس خاص شک کے ذریعے یحییٰ خان کو 15 سال کے لیے ملک کا صدر بغیر انتخابات مقرر کر دیا گیا۔ جب الیکشن کے نتائج دیگر گوں ہو گئے تو اس شک کو بدل کر 15 کی بجائے 5 سال کا عرصہ رکھ لیا گیا اور کتاب آئین کا یہ پورا صفحہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔